اب یہ بڑا عجیب منظر ہوتا ہے لیڈرشپ کے لیے کہ حالات نظر آ رہے ہیں، تباہ کن ہے، کچھ نظر نہیں آ رہا سوائے خراب خرابی کے، فیل ہونے کے، یہی لگتا ہے فلاپ ہو جائیں، یہ نظر آ رہا ہے۔ لیکن جو صحیح لیڈر ہوتا ہے، جب اس کی سمت درست ہوتی اور وہ اللہ کی رہنمائی میں کام کرتا ہے، پھر ساری دنیا بھی منظر کوئی اور دکھائے تو لیڈرشپ کا فرض ہے اپنا درست مقصد ہونے کے پیش نظر اور درست سمت ہونے کے پیش نظر وہ بالکل اس بات پر مطمئن رہے کہ ساری دنیا بھی الٹ گواہی دیتی ہے تو دیتی رہے، میرا رستہ بھی درست ہے، میری منزل بھی فائنل ہے، میں ظلم بھی نہیں کر رہا، میں اللہ کے بتائے ٹریک سے ہٹ کے سفر بھی نہیں کر رہا، تو مجھے یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضرور کامیاب کرے گا۔ آپ وہاں سے نکلے اس غار میں، اب رات کو جب یہ ساری ٹیمیں اکٹھی ہوئیں تو صبح دیکھ رہے ہیں کہ ابھی نکلتے ہیں تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب یہ لوگ پاگل ہو گئے، ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے؟ ہم نے تو اتحادی بنا کے پوری نیٹو فورسز کو جمع کر کے فیصلہ کیا تھا کہ ہم دھجیاں اڑا دیں، ہوا کیا ہے؟ تو پھر وہی ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا۔ جب انہوں نے دن کو ٹٹولنا شروع کیا، ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، تو مختصر پھر وہ وقت آ گیا جب واقعی دھڑکنیں رک جاتی اور لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ سانس کی آواز بھی دشمن سن لے، تو وہ مکہ والے تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے وہاں پر، بالکل اوپر آ گئے۔ اب ایک ہستی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک آپ کا ساتھی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ یہ مرحلے بڑے خوفناک ہوتے ہیں جب تعداد بھی نہ ہو، مقابلہ بھی بہت زیادہ لوگوں سے ہو۔ سبحان اللہ، میں اس میں بار بار ایک لفظ استعمال کرتا ہوں، کروں گا بھی، حکمت اور بزدلی الگ الگ چیزیں۔ حکمت ہوتی ہے کام کرنے کے لیے پیٹرن تبدیل کرنا، اور بزدلی ہوتی ہے کام ہی چھوڑ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے بڑھ کے کوئی بہادر نہیں تھا، آپ سے بڑھ کے کوئی شہادتوں کا متلاشی نہیں تھا، آپ سے بڑھ کے کوئی ٹکرانے والا نہیں تھا۔ دنیا مانتی ہے قانون بنانے میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے اور بہادری میں بھی آپ کا پہلا نمبر ہے، آپ واقعی جرنیل اعظم ہیں۔ لیکن کنڈیشنز کی بات ہوتی، حالات کے ساتھ ماحول بنتا ہے، ماحول کے مطابق فیصلے ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل قریب دشمن پہنچ گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہو گئے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ان لوگوں نے صرف ذرا جھک کے دیکھ لیا نا، تھوڑا سا نیچے ہو کے، تو ہم ٹریس آؤٹ ہو جائیں گے، ہم نظر آ جائیں گے۔ سبحان اللہ، کیا اطمینان تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ہونا چاہیے ذمہ داروں کا، یہ گھر کے سربراہ کا، یہ ادارے کے ذمہ دار کا، یہ جماعتوں کے ذمہ دار کا، یہ اداروں کے مالکوں کا، جو بندہ بھی کسی کو لیڈ کر رہا ہے، جتنے مرضی حالات پریشانی والے بنے، سب کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے ورکرز کے سامنے، کارکنان کے سامنے رونا نہ شروع کر دے، مر گئے۔ اگر لیڈر ہی منہ لٹکا کے بیٹھ جائے گا تو پھر کارکن تو بالکل زمین پر لیٹ جائیں گے۔ اس طرح ادارے نہیں چلتے، اس طرح جماعتیں نہیں چلتی، اس طرح دنیا کو فیس نہیں کیا جا سکتا۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ دشمن تو سر پہ آ گیا، کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنڈیشن یہ ہے، مستقبل یہ نظر آ رہا ہے۔ آپ نے کہا ابو بکر تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن کا تیسرا ان کا رب ہو؟ ہیں وہ دو لیکن تیسرا ان کے ساتھ ان کا رب ہے، تیرا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے؟ کوئی ٹینشن رہ جاتی ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، ٹینشن نہیں لینی، ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ نے کامیاب کر دیا۔ لیکن رب کے ساتھ ہونے کا مطلب یہ بھی نہیں تھا کہ پورا مکہ باہر کھڑا ہے اور یہ دو بندے لڑنا شروع کر دیں اس لیے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ، نہیں۔ تدبیر کرنا بھی، ٹیکنیک استعمال کرنا، حکمت کو استعمال کرنا، قوت کو تیار کرنا، ایک سٹیٹس پر لے جا کے ٹکرا دینا، یہ اللہ کے نبی کا طریقہ کار رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دو بندے لڑ پاؤ، یہ طریقہ کار آپ کا اس طرح نہیں رہا، کہ بلکہ حکمتوں کو استعمال کر کر کے آپ پھر منزلوں تک پہنچے۔